اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جب امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت جبرائیل 1000 فرشتوں کو لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کو مبارکباد دی کہ آپ کے گھر میں آپ کا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ آپ نے امام کا نام رسول پاک نے یعنی آپ سے مراد آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام حسین رکھا، اور امام حسین کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور رکھا، لیکن وہ نام خدا نے رسول کو بھیجا تھا، تو مقصد یہ ہوا کہ ان کا نام اللہ ہی کی طرف سے آیا تھا، جو رسول پاک نے ان کا نام حسین رکھا۔ اسی طرح ایک دن امام حسین کو گود میں لے کر رسول پاک اللہم صلی علی محمد وآل محمد ان سے پیار کر رہے تھے کہ کچھ دیر کے بعد جبرائیل امین آئے اور آپ نے ان کے کان میں کچھ کہا، اور تھوڑی دیر کے بعد آپ کی آنکھوں سے آنسو نمودار ہو گئے۔ قریب بیٹھے ہوئے لوگوں ان سے پوچھا، اے رسول پاک، اے رسول خدا، ابھی تو آپ بہت خوش ہو رہے تھے، ابھی آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ابھی جبرائیل امین میرے پاس آئے تھے، نازل ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ اے رسول، اللہ فرما رہا ہے، اے رسول، تیرے اس بیٹے کو لوگ بے دردی سے قتل کر دیں گے، ناحق قتل کر دیں گے، بھوکے پیاسے کو قتل کر دیں گے، اور اس کا مطلب یہ جس کا دکھ رسول نے جب کو پہنچا تو ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اور ساتھ میں جبرائیل نے بتلایا کہ جس طرح حابیل کو پر ظلم کیا گیا تھا، اور اسی طرح آپ کے فرزند پر بھی ظلم کیا جائے گا، کہ جو حضرت آدم کا بیٹا حابیل کو اسی طرح کا اجر دیا، اسی طرح آپ کے فرزند امام حسین کو بھی اج کے رونے والوں کو اجر دیا جائے گا۔ یہ جبرائیل امین اوپر سے آئے اور امام حسین کی خدمت میں پیش کر گئے۔ رسول کی اولاد امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد فرماتے ہیں، جس کا غم منانا ہر انسان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، یعنی کہ امام حسین کے غم کو اپنا غم سمجھنا، اس کا غم کو اس پہ افسوس کرنا، اور یہ کہنا کہ آپ کے اوپر زیادتی ہوئی، آپ نواسہ رسول ہیں، آپ کو بے خطا قتل کیا گیا، آپ عبادت گزار ہیں، آپ اللہ کے خاص بندے ہیں، جو یہ جملے بھی ادا کر دے گا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کو گناہ سے نجات مل جائے گی۔ اور یہ رسول پاک نے ان کو تعلیم دی ہے کہ امام حسین کا غم منانے والوں پہ گناہ نہیں ہوں گے، گناہ کی سختیاں ختم کر دی جائیں گی، ان کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ اور امام حسین کی محبت کو دل میں رکھنا ایسا ہی ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا، دیمک لکڑی پہ لگ جائے تو لکڑی کو صاف کر دیتی ہے، اسی طرح امام حسین کی محبت دل میں بسانا گناہ کو ایسے ختم کر دیتی ہے جیسے دیمک لکڑی کو ختم کر دیتی ہے۔ اے خدا، آفرین ہے، اور نواسہ رسول کو رونا گناہوں سے پاک کر دے۔ اور امام حسین صرف ایک مذہب کے لوگوں کے نہیں ہیں، امام حسین رسول خدا کے بیٹے ہیں، جنت کے سردار ہیں، جنت دوزخ پوری دنیا کے لیے بنے ہیں، جو آج تک پیدا ہوئے ہیں، جو آج تک پیدا ہوں گے، سب کے امام حسین ہیں، یہ جوانوں کے یہ جنت کے سردار ہیں۔ اور یہ جنت کے سردار صرف آج کے دور کے نہیں ہیں، یعنی آج ایک مذہب کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے ہے، سب کے لیے امام حسین شفاعت کریں گے، جو ان کے غم کو غم منائے گا۔ اور پھر یہ 9 اور 10 محرم کو تو ہمارے رسول کی طرف سے ہمارے اوپر ایک خوشخبری بھی دی گئی ہے کہ جو اس 2 دن میں امام حسین کی شہادت پہ
دکھ منائے اور امام حسین کی شہادت پہ یہ بھی کہہ دے کہ یزید تجھ پہ لعنت، امام حسین کے قاتلوں پہ لعنت، تو اس کے وہ گناہ سے باہر آ جاتا ہے۔ یعنی یہ آپ دیکھیں کہ جب اگر ان کے غم کو اپنا غم سمجھتے ہوئے یہ کہہ دے کاش ہم بھی آپ کے ساتھ کربلا میں ہوتے، ہم بھی آپ کی طرف سے آپ کے دشمنوں سے لڑتے، تو آپ کے گناہ چھڑ جاتے ہیں۔ یہ اللہ میاں کا ایک تحفہ ہے۔ اور اگر آپ کی آنکھ میں پر کے برابر بھی، مچھر کے پر کے برابر بھی اگر آپ کا آنسو یا آنکھ نم ہو جائے تو آپ سمجھیں کہ آپ کے تمام گناہ بخشے گئے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، رسول کہہ رہے ہیں، رسول کی آل کہہ رہی ہے، جناب سیدہ کہہ رہی ہیں۔ کون سی ایسی شخصیت ہے رسول کی آل کی جو اس کو بارے میں نہیں کہہ رہے؟ 12 امام کہہ رہے ہیں، حضرت فاطمہ زینب کہہ رہے ہیں، حضرت زینب علیہ السلام کہہ رہی ہیں۔ کون سی ایسے لوگ ہیں جو اس کے بارے میں نہیں بتاتے؟ آپ نے اگر امام حسین کے غم میں کسی کو پانی پلا دیا تو آپ کے اتنی نیکیاں ملیں گی کہ جتنی ساری زندگی میں بھی آپ نہیں اکٹھی کر سکتے۔ آپ کے اتنے گناہ جھڑیں گے جیسے جتنے آپ اپنے توبہ سے بھی نہیں ختم کر سکتے۔ امام حسین کی یاد میں کسی کو پانی پلانا، اور پھر امام حسین تو خود کہتے ہیں کہ جو مجھ پانی پیے، ٹھنڈا پانی پیے تو میری پیاس کو یاد کرے۔ صرف اتنا کہہ دے کہ امام حسین تیری پیاس پہ بہت دکھ ہے، یا صلوات بر حسین لعنت بر یزید کہہ دے، یا ان کی پیاس محسوس کر لے کہ آپ کے بہت ظلم ہوا، آپ کے اوپر آپ کے بچوں پہ بہت ظلم ہوا، 3 دن کے بھوکے پیاسے، 6 ماہ کا اس میں بچہ بھی تھا، اور مختلف تھی، اور 9 مائیں تھیں، 9 مائیں کربلا میں تھیں جن کے ساتھ ان کے بچے بھی تھے، چھوٹے بھی تھے، بچے بھی تھے، اور مائیں اپنے بچوں کو قربانی کے لیے تیار کروا رہی تھیں کہ کل مجھے شرمندہ نہ کرنا، کل مجھے شرمندہ نہ کرنا۔ یہ ہے محبت حسین۔ ہمارے دل میں کہاں محبت حسین کی؟ اور پھر حکم یہ ہے کہ جو مطلب کہ اپنا پانی کے لیے فنڈ دے، یا برف لے کے دے دے، چینی لے کے دے دے، شربت پلا دے، اس کا تو کتنا ثواب ہے۔ اس کا تو آپ کتابوں میں پڑھے، علماء کرام سے پڑھے، میں نے تو پڑھا ہے، تو میں تو سوچ سوچ کے پاگل ہو جاتا ہوں۔ اگر اتنے عمل کا اتنا ثواب ہے تو اللہ میاں کتنا مہربان ہے، اللہ میاں کتنا مہربان ہے۔ اس کے علاوہ آج مطلب کہ 10 محرم کو اگر وہ یزید پہ لعنت کرے، آج کے اعمالوں میں جو شامل ہے یزید پہ لعنت بھی اس کے اندر شامل کرے، اور پر ایک چلتے چلتے بات بتا دوں کہ جو عاشور کے دن پانی پلانا ایسا ہے، یہ رسول اللہ فرما رہا ہے کہ جو 10ویں محرم کو کسی کو پانی پلا دے، سبیل کا اسباب کر دے، سبیل سے پانی پلا دے، ایسا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد و آل محمد کے لشکر کو پانی پلایا ہے، اتنا اس کا ثواب ہے۔ اور اس دن سورۃ توحید پڑھنے کا بہت ثواب ہے۔ آپ خالی ہیں، آپ سورۃ توحید پڑھتے رہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آج کے دن امام حسین پہ سلام بھیجنے کی بہت اجرت ملتی ہے۔ حسین مظلوم اکیلے ہیں، کوئی ان کو سلام نہیں بھیج رہا۔ آج کے دن ہم ہی ان کے اوپر سلام بھیج دیں، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام کے اوپر سلام بھیجنے کا بہت ثواب ہے۔ امام حسین کے قاتلوں پہ لعنت کرنے کا آج کے دن بہت ثواب ہے۔ یہ نیکیوں کا دن ہے۔ یہ خزانے، اگر آپ نے نیکیوں کے خزانے حاصل کرنے تو آج کے دن کھود کھود کے حاصل کر لیں، کتنا بھی آپ کر لیں، درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، امام حسین کے قاتلوں پہ لعنت بھیج دیں، اور آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور اس کے بدلے میں رزق میں اضافہ ہو جائے گا۔ آپ کی رزق میں اضافہ ہوگا، آپ کی پریشانیاں بھی ختم ہوں گی۔ جو رسول پہ خود رسول کی آل پہ اولاد بھیجے اور ان کے غم کو اپنا غم بنائے، اور آپ کی مشکلیں دور ختم ہو جائیں گی، آپ کی دلی سکون حاصل ہو جائے گا۔ یہ غم حسین جہاں ہمارے لیے ایک غم ہے، ہمارے لیے ایک نعمت بھی ہے۔ اس لیے تو ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، یا اللہ سوائے غم حسین کے اور کو غم نصیب نہ کرنا، یا اللہ صرف سوائے غم حسین نصیب کرنا، اور کو غم نہیں کرنا۔ ان کے غم سے ہمارے اگر گناہ بخشے جائے، ان کے غم سے
ہماری مشکلیں دور ہو جائیں، ان کے غم سے ہماری حاجتیں دور ہو جائیں، ان کے غم سے ہماری پرسکون زندگی ہو جائے، گزر جائے، ان کے غم سے ہمارے دلی سکون ہو جائے، تو اللہ میاں ہمیں ایسا غم بار بار دے، ہر بار دے، لاکھوں سال دے، ہم یہی غم مناتے رہے، ہم لوگوں کو پانی پلاتے رہے، ہم حسین کے غم کو اپنا سمجھتے ہوئے یزید پہ لعنت بھیجتے رہے، دشمنان حسین پہ لعنت بھیجتے رہے، ہمارے تو گناہ بخشے جا رہے ہیں، ہمیں تو رزق بڑھتا جا رہا ہے۔ تو یہ آج کے اعمال میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ بھی آپ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ سکتے، کوئی بھی اللہ کی تسبیح کر سکتے، لیکن یہ جو اعمال ہیں اس کے ساتھ امام حسین کی محبت کا اقرار بھی ہو جاتا ہے، دشمن نے امام حسین پہ لعنت کا، ہم رسول کے ساتھ ہیں، ہم رسول کے دکھ کے ساتھ ہیں، ہم رسول کے بیٹے کے غم منا رہے ہیں۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ آج کا دن مس نہ کریں، یہ 10ویں محرم کا دن مس نہ کریں۔ اگر آپ بہت گنہگار ہیں، آپ کے گھر میں ہر طرح کی پریشانی ہے، آپ ان پریشانیوں سے دور ہو جائیں، آپ اپنے گناہ کی بخشش کر لیں۔ گناہ کی بخشش تو آپ اتنا مشکل ہے نا کہ آپ اللہ کے آگے گر گرائیں گے، اللہ سے توبہ کریں گے، وہ مانتا نہیں مانتا، لیکن اس کو تو آپ کو امام گارنٹی دے رہے ہیں، رسول پاک گارنٹی دے رہے ہیں، جو آج کے دن یہ عمل کر لے اس کے گناہ بخشے جائیں گے، اس کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ زیارت عاشورہ بھی اس دن پڑھی جا سکتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں چھت کے اوپر چڑھ کے آپ 1 بجے کے قریب امام حسین پہ زیارت پڑھ سکتے ہیں۔ آپ یہ پڑھ سکتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عام دن میں یہ پڑھیں گے تو آپ کے ایک حج اور عمرے کا ثواب ہے، آج کے دن یہ پڑھیں گے تو اس کے ثواب کا اندازہ کچھ لگا لیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اس کو سبسکرائب کیجئے۔